ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، وہ دن آ ہی گیا جس کا ایک مہینے سے تمام امت مسلمہ کو انتظار تھا۔ برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ محسوس یہ ہوا کہ کل ہی آیا تھا اور آج رخت سفر باندھ لیا۔ راہ وفا کا مسافر آیا، ہمیں جگایا، انسان اور مسلمان ہونے کا احساس کرایا اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ دنیا بھر کی نعمتیں جس رب نے عطا کی تھی اس کو ہم کس طرح بھلا بیٹھے تھے۔ دنیا کی رنگ رلیاں، عیاشیاں، مسائل زندگی، ایک بہترین زندگی کی تلاش کا بہانہ کرتے کرتے ہم اپنے رب سے کتنے دور جا چکے تھے۔ اس بابرکت مہینے نے ہمیں یاد دلایا کہ ہاں، تمہیں پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے۔ زندگی کی ایک ایک سانس جس کی وجہ سے تم جی رہے ہو وہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو پہچانو، اس کو جانو۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ سورج کی اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کے قبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے کے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ دنیا کے حوادث سے، وفاؤں سے، جفا سے، رنجو غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، رحمت تیری ہر گام پہ دیتی ہے دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ ابلیس کی فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف براہیم سے، یوسف کے حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے، عیسیٰ نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ ناظرین گرامی، شاعر عتیق احمد جاذب نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں اپنے رب کی پہچان کروائی تھی۔ جی ہاں ناظرین گرامی، مزید ایک سال کا انتظار کہہ کر ماہ رمضان اپنی منزل کی جانب بڑھ گیا۔ ہم عید الفطر کی تیاریوں میں جٹ گئے۔ ویسے عید کا تصور کس کے دل کو شاد نہیں کرتا، کس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں لاتا، کس کے چہرے پر حشاشیت کے پنکھ نہیں بچھاتا۔ سب خوش ہیں، میں بھی، آپ بھی، اور دنیا کا ہر مسلمان۔ ویسے بھی ایک مہینے تک بدنی اور مالی عبادات کے چشمے میں غوطے لگا کر جتنا ممکن ہو سکتا ہے اپنے رب کو منانے اور راضی کرنے کی جدوجہد اور حتی المقدور کاوشوں کے بعد مسلمانوں کا جوش و خروش دیدنی ہے۔ نفسیاتی اور روحانی سطح پر جذبات کی لہروں کی اڑان اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ بازاروں میں گہما گہمی، گھروں میں بچوں کی آوازیں، بچیاں اپنے عید کے کپڑوں کو بار بار دیکھ رہی ہیں، کہیں عیدی کتنی جمع ہوگی۔ اس چکر میں رات بھر بچوں کو نیند بھی نہیں آ رہی ہے، جمع ہوگی تو کتنی ہوگی اور خریدی کیا کرنا ہے عیدی سے۔ کاروباری سرگرمیاں اس قدر عروج پر ہیں کہ صرف عید کی خریداری کی وجہ سے کئی ممالک کے بجٹ اقتصادی طور پر کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ مقدس عید کی تیاریوں میں ہر کوئی مگن ہے، مگر یہاں تھوڑا سا رکیے، میرے ساتھ قدم بڑھائیے اور آئیے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں عید کی خوشی کے نام پر بعض لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ عیاشیاں، کثیر خواری، فضول خرچیاں، پیسے کو یہ کیسے بہایا جا رہا ہے۔ حد سے زیادہ اسراف مومن کی شان نہیں ہے۔ ایک مالدار طبقے کی یہ صورتحال تو دوسری جانب ایک تاجر طبقہ اسی موقع کو لوٹنے کا ذریعہ بھی بنا لیا ہے۔
5 रुपये की चीज़ 25 रुपये कर दी, 100 की चीज़ 1000 रुपये। ये किस तरह का कारोबार है? मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठाना क्या एक मोमिन ताजिर की पहचान है? नहीं, ये तो लुटेरे ताजिर हैं। अरे उधर देखिए, ईद की रात सेल के नाम पर नाकिस, ख़राब और आउटडेटेड चीज़ें भी फ़रोख्त कर रहे हैं। ये कौन हैं? ये वो हैं जो रमज़ान में रोज़े भी रखे, नमाज भी पढ़ा, तरावी भी पढ़ी, तिलावत भी किया, जिक्र भी किया, ताक़रातों को भी जागा, मगर ईद की रात गाहकों के खाल उधेड़ रहे हैं। और थोड़ा इधर तो आए, देखें सारी इबादतें मुकम्मल की, रातों को रोया, गिड़गिड़ाया, तौबा की, गुनाहों पर शर्मिंदा हुआ, ईद की रात गाहक से झूठ बोल रहा है। ना ना, ये तो मोमिन नहीं हो सकता। अच्छा, थोड़ा उधर नजर दौड़ाइए, ये भी वही मोमिन है जिसने नमाज पढ़ी, रोजे रखे, ताक रातों को जागा, फजर भी जमात के साथ, तहज्जुद भी नहीं छोड़ा, मगर देखे ईद के दिन दोस्तों के साथ जमा ईदी और हलाल कमाई नई रिलीज फिल्म देखने के लिए खर्च कर रहा है, और बड़ी शान से जुब्बा शलवार के साथ थिएटर भी पहुंचा है ताकि सलमान खान को देख सके। ये मुसलमान है जिसे देखकर शर्माए यहूद पूरे महीने अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा में गुजार दी, एक ही झटके में सारा कुछ बर्बाद कर दिया। क्या ईद इसके लिए आती है? ईद के नाम पर गैर शाइस्ता हरकतें उरूज पर हैं, सैर तफरीह के नाम पर बेपर्दगी अपनी इंतहा को है, अखलाक व अक़दार से आ रही हरकतों ने माशरे के ताने बाने को बिगाड़ कर रख दिया है। मुक़द्दस ईद का दिन हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए दिया कि हम अपने अहल अयाल, कुंबा और अहल ख़ानदान के साथ जायज़ हुदूद में रहते हुए खुशियाँ मनाएं, खुशियाँ बांटें। हम 1 महीने तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते रहे, अब हुकूकुल इबाद की जानिब तवज्जो दें। गरीब, लाचार रिश्तेदार, भाई बहन, पड़ोसी, मुलाजिम, अहल महल्ला, अहल बस्ती, यतीमों और बेवाओं का सहारा बने, उन्हें शामिल करें अपने ईद में, ज़रूर खुशियाँ मनाएं, लेकिन गुनाहों से पूरी तरह अपने आप को बचाते हुए, अपनों की, गैरों की, दोस्तों की, पड़ोसियों की, अहले खानदान की दिल आजारी से बचते हुए। असल ईद की रूह तो ये है। पूरे रमजान मुबारक के महीने का असर हम पर, हमारे माशरे पर, हमारे समाज पर और अपनी जात पर क्या असर हुआ, असल यही तो पता लगना है और पता चलाना है। ईद के दिन हमारी हरकतों से पता चलता है, हमारी नीयतों से, हमारे रोजमर्रा की गुजर बसर के औकात से। ईद का दिन तो रमजान के महीने का आईना है और हमें उसमें अपना अक्स देखना है कि कितना रूहानी बन चुका है हमारा तन और हमारा मन। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, थोड़ा गज़ा के बेहाल मुसलमानों को भी याद कर लें, फिलिस्तीन के मासूम बच्चों की उन लाशों को भी याद कर लें जिनके जिस्म के टुकड़े चुनना अहले खानदान को नसीब नहीं हुआ, क्योंकि यहां इंसान की कोई कदर नहीं। दुनिया के जालिम तरीन दरिंदे और जहन्नमी खिंजीरों ने अपनी सारी ताकत उन मासूमों पर झोंक दी है। पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनकर उन मासूम बच्चे और खवातीन, बुजुर्गों, बूढ़ों और जवानों की लाशों को देख रही है। पूरी बस्ती तबाह करने के बाद सुकून ना पाने वाला दरिंदे जहन्नमी कुत्तों ने फिलिस्तीनियों के कैंपों को निशाना बना रहे हैं। वो सहरी तो करते हैं मगर इफ्तारी जन्नत में हो रही है, इफ्तारी तो करते हैं जमीन पर मगर सहरी जन्नत में हो रही है। बज़ाहिर तो ये बस्ती तबाह है मगर वो बस्ती भी जिंदा है, वहां के मुसलमान भी जिंदा है, उनका ईमान भी जिंदा है। मुर्दा तो हम हैं, ये दुनिया है। बज़ाहिर ये दुनिया तो जिंदा नजर आ रही है, ये मुर्दा बन चुकी है। ये दुनिया इस वक्त बेजमीर खरबों लोगों का वो कब्रिस्तान है जो दुनिया के सबसे खतरनाक दरिंदों को नहीं रोक पा रही। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क और उसका साथ देने वाला सुपर पावर अपने सुपर पावर होने का दावा निहत्ते मासूम बच्चों पर बम बरसाकर कर रहा है। दरअसल दोनों ममालिक ने हिजड़ों की भीड़ इकट्ठा कर रखी है जो मासूमों को मारकर खुद को सुपर पावर समझते हैं। कुछ देर के लिए उन मासूमों को भी याद कर लेना, अपने रब से अपनी लाचारी का दुकड़ा सुनाकर कहना कि काश वो भी खुशी से ईद मनाते, काश उनकी भी गोदे बच्चों से भरी होती, यतीम होने वाले बच्चों का सहारा बन पाते, बेवा होने वाली खवातीन का ख्याल रख पाते, दुख दर्द बांट पाते। मगर हम बेबस हैं, लाचार हैं। दुआओं के अलावा, अल्लाह से शिकायत के अलावा और क्या रह जाता है हमारे पास। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, यही तो है, सिर्फ दुआ है हमारे पास, इसके अलावा और क्या है। नाज़रीन गिरामी, ईद की आपको ढेर सारी मुबारकबादियाँ, मगर रुकिए, मैं क्यों अपनों को भूल रहा हूँ, देशवासी मुस्लिम भाइयों को भूल रहा हूँ। भारत के उन मुसलमानों को भी याद कर ले जिनके घरों को यहाँ की जालिम इंतजामिया ने उजाड़ दिया।
کسی کو قتل کیا ہندوتوا کے درندوں نے تو کسی کی تجارت کو برباد کیا، کسی کے گھر جلائے تو کسی کو سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا، کسی کو بے گھر کیا۔ ان کے اہل و عیال کا بھی خیال رکھے، ان کو بھی عیدی پہنچائے۔ اچھا ساتھ یہ آئیے میرے ساتھ یمن بھی چلیں، یہاں بھی مسلمان لٹے ہیں۔ آئیے لبنان کی بھی بات کرتے ہیں، یہاں بھی مسلمانوں کو درندوں نے شہید کیا ہے۔ آئیے شام کی بھی بات کر لیتے ہیں، یہاں بھی شیطانی چیلوں نے تباہی کا ننگا ناچ نچا ہے۔ ان سب مظلوم مسلمانوں، شہید مسلمانوں کو یاد کیجئے، پل بھر کے لیے ہی صحیح، تاکہ عید کی اپنی ان خوشیوں میں ان دکھوں کو یاد کرتے ہوئے بھی ہم اللہ کے سامنے کل کو کہیں شرمسار نہ ہوں۔ ناظرین گرامی، آخر میں ایک بار پھر ڈھیر ساری عید کی مبارکباد ہے آپ کی خدمت میں، آپ کے اہل و عیال کی خدمت میں۔ آپ نے ہمیشہ سیدھی بات کا ساتھ دیا، آپ کا تہ دل سے شکریہ۔ آپ لوگوں نے اپنے تعاون سے گزشتہ کئی سالوں کی طرح اس سال بھی ہم جموں کشمیر کے پہاڑی دور دراز بستیوں میں، ضرورت مندوں میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں، پریشان حال لوگوں میں، یتیموں میں پہنچ کر افطاری و سحری کا انتظام کرنے میں حتی المقدور کامیاب ہوئے۔ کئی بستیوں کے ہزاروں خاندانوں نے فائدہ اٹھایا، ان کی دعائیں لی۔ یہ محض اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ آپ جیسے ناظرین، دل والے، چاہنے والے، اپنائیت کا اظہار کرنے والے، دوسروں کے درد کو سمجھنے والے ناظرین سیدھی بات کو مہیا کیے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل۔ آپ تمام لوگوں کا فردن فردن شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو خوب نوازے۔ بقرعید میں بھی آپ لوگ حصہ لیں۔ ہماری اجتماعی قربانیاں بھی انہی علاقوں میں ہوتی ہیں۔ پہاڑی بستیوں میں ہمارا کام کرنے والی ٹیم کا بھی شکریہ۔ آپ لوگ کس قدر محنت کرتے ہیں، روزے کی حالت میں تفصیلات اکٹھا کرتے ہیں، ایک بستی سے دوسری بستی کا سفر کر کے راشن لے جانا، ترتیب بنانا، عوام کا انتظار کرنا۔ واقعی آپ کی محنتوں کا صلہ تو اللہ رب العزت ہی دے سکتا ہے۔ ہم بس شکریہ کی کچھ کلمات ہی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو خوب نوازے۔ ناظرین، سیدھی بات اور اس اسٹاف کی جانب سے عید کی تمام تر مبارکبادیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے سلام عرض کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،